میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی کیسے برباد ہو رہی ہے، دنیا کیسے آگے بڑھ رہی ہے، کیسے دنیا اپنی زندگی کو قیمتی بنا رہی ہے، اور میں آپ کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ ہمیں اپنے قیمتی محفوظات سے نوازیں۔ حضرت مولانا صدر جمعیت علماء ضلع کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دیر سے ہم سب یہاں بڑا مجمع جمع ہے۔ اس مجلس کی رونق آپ حضرات محسوس کر سکتے ہیں۔ اتنی دیر سے ہم بیٹھے ہیں مگر ہم میں سے شاید کسی پر بھی تھکن کا اثر نہیں ہوا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک پر نور مجلس ہے جہاں ہم بیٹھ کر اس کے رحمت کے اثرات محسوس کر رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ محفل سرکار دو عالم فخر بنی آدم سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر کوئی ذات پسند تھی وہ ہمارے نبی کی ذات ہے، اور جو آدمی بھی اپنا تعلق نبی سے جوڑتا ہے، نبی کی زندگی پڑھتا ہے، نبی کی تذکرے والی مجلس میں بیٹھتا ہے، وہ ضرور نبی کے نامی میں جو برکات ہیں اس کے اثرات محسوس کرتے ہیں۔ بچوں کے تاثرات ہمارے سامنے ہیں۔ بعض بچوں کے تاثرات سننے کے بعد میں سمجھتا ہوں اگر آپ کی آنکھیں نہیں بھیگی ہیں تو دل تو ضرور بھیگا ہو۔ ایسی زندگی جس سے زندگی بدلتی ہے وہ بس رسول اللہ کی ذات عالی۔ ہمارے یہاں ایک مثال مشہور ہے، چراغ سے کیا جلتا ہے؟ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ مجھے ایسا چراغ بتاؤ جس نے دنیا میں سب سے زیادہ چراغ روشن کیے ہو، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ کہاں مکہ المکرمہ میں پیدا ہونے والی ذات، اور اس کی زندگی پڑھنے کے بعد گوکاک میں، کوجلگی میں، مڈلگی میں اور اس کے اطراف میں رہنے والے بچے صرف حضور کی معلومات سے اثر اتنا لے رہے ہیں، صرف معلومات سے اتنا اثر لے رہے ہیں۔ اگر یہ زندگی جو معلومات سے معمولات میں آ جائے، جو کچھ سیکھا ہے مزید سیکھ کر کے اس پر عمل کرنے کا جذبہ آ جائے تو پھر یقین مانیے اس زندگی کی خوبصورتی کتنی زیادہ ہو۔ کسی کے پاس دولت ہوگی، کسی کے پاس حسن و جمال ہوگا، کسی کے پاس دنیا کی بڑی ڈگری ہوگی، اس سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی۔ زندگی خوبصورت بنتی ہے نبی کے ساتھ تعلق۔ مبارکبادی کے قابل ہیں ہمارے مولانا عبداللہ صاحب، ہمارے عبدالسمیع بھائی اور علاقے کے جتنے بھی علماء ائمہ جمعیت کے کارکنان ہیں۔ ان کی فکر اور اخلاص کا یہ نتیجہ ہے کہ اس وقت تھوڑی سی محنت سے یہ رزلٹ اور یہ نتیجہ ہمارے سامنے۔ قریب زمانے میں ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں
جس کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال نے مسلمانوں پر قریب زمانے میں جتنا روئے ہیں، جتنا آنسو بہائے ہیں، اس امت کے حال پر جتنا تڑپے ہیں، شاید خال کوئی انسان رویا ہو۔ علامہ اقبال اس امت کے سوال پر روتے تھے اور اس نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی بربادیوں پر آہیں بھرتے تھے، پھر یہ کہتے تھے مجھے اسی برباد قوم سے ہی امید ہے۔ یہی قوم جس قوم کے نوجوان بے مقصد بنتے جا رہے ہیں، جس قوم کی نوجوان لڑکیاں بے راہ روی اختیار کر رہی ہیں، مجھے کسی کشت ویراں سے امید ہے۔ اقبال کا مشہور شعر ہے، میں یہاں شعر نہیں سنانے ٹھہرا ہوں، اقبال کا درد سنانے ٹھہرا۔ نہیں ہے نا امید اقبال اس کشت ویراں سے، ذرا نم ہو، ذرا نم ہو، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، یہ بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ جا کر یہ شعر پڑھیے، یہ کس کے بارے میں کہا گیا، کس نے کہا، کس بیک گراؤنڈ میں کہا گیا؟ یہ ہمارے نوجوان بچے، یہ نوجوان بچیاں ہیں، بس ان کو صرف راستہ ذرا بتایا جائے، ان کو منزل بتانے کی کوشش کی جائے۔ آج تک بیچارے ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو کسی نے رسول اللہ کی زندگی پڑھنے کے لیے بہانہ نہیں دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ایک بہانہ ہے، بہانہ۔ انعام کیا ہے؟ یہ ٹرافی کیا ہے؟ یہ سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ ایک بہانہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ہر نوجوان کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ جو پڑھتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کون ہے، کیا ہے، ان کی زندگی پڑھنے میں کتنی لذت آتی ہے، پڑھنے کے بعد زندگی میں کتنی جان آتی ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ کے گھر کے دادا تو ہوں گے، دادا یا پردادا ہوں گے، کتنے بھی بڑے آپ کے دادا پردادا ہو، ان کی کسی نے کتاب لکھی ہو، آپ 2 گھنٹے پڑھ کے دکھائیے، تھک جائیں گے آپ اپنے باپ کی زندگی میں اتنی برکت، آپ اپنے دادا اور پردادا کی زندگی میں اتنی برکت نہیں دیکھیں گے جتنی برکت، رحمت رسول اللہ کی زندگی میں آپ پائیں۔ تو اس موقع پر میں ان نوجوان بچے اور بچیوں کو پہلے مبارکبادی دوں۔ معلوم یہ ہوا ہے 70 بوائز نے شرکت کی ہے اور 170 گرلز نے شرکت کی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ نوجوان بچوں کے لیے نصیحت ہے کہ بچیاں تو ابھی زندہ ہیں اور بچیوں کے زندہ رہنا بہت ضروری ہے، مگر ابھی ہمارے نوجوان لڑکوں کو صرف زندہ نہیں ہونا ہے، زندہ کرنا بھی ہے۔ یہ جتنے 70 بچے ہیں، یہ 70 ہی کیوں بچے ہیں؟ زیادہ تعداد ہونی چاہیے لڑکوں کی۔ کیوں؟ لڑکیوں کو جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ لڑکوں کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے۔ لڑکے سماج کے ذمہ دار بننے والے، وہ کل باپ بھی بننے والے، سوسائٹی کے ذمہ دار بننے والے۔ اگر انہیں خود اسلام کا پتہ نہیں ہوگا پھر وہ سوسائٹی کے ذمہ دار کیسے بن سکے؟ رہا لڑکیوں کی بات، تو لڑکیاں 170 ہیں، مبارکبادی کے قابل ہیں، مگر میں آپ سے کہتا ہوں زندہ جو بھی انسان ہوتا ہے دنیا کی نظر اسی پر ہوتی ہے۔ اس وقت بھارت میں تیزی کے ساتھ جو لڑکیوں میں ارتداد پھیل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے شیطانی، کہ ہمارے لڑکے اتنے مرتد نہیں ہوتے جتنے لڑکیاں ہوتی۔ شیطان کو بھی پتہ ہے کسی قوم کی کمر توڑنی ہے، اس نوجوان
اس قوم کی لڑکیوں کا گھیراؤ کیا جائے. تو اس وقت زندہ آپ ہیں اور اس کمپٹیشن میں بھی آپ نے بتا دیا 170 پارٹیسپیٹ کر کے بتا دیا کہ ہم زندہ لوگ ہیں. اور ویسے بھی سماج میں ایک عورت اگر ریولیوشن لانا چاہتی ہے، بہت بڑا ریولیوشن عورت لاتی ہے. مرد کے اوپر دین کی باتوں کا اثر اتنا جلدی نہیں ہوتا جتنے دین کی باتوں کا اثر ایک لڑکی پر، ایک عورت پر ہوتا ہے. لڑکی کا دل نرم ہوتا ہے، مزاج میں نرمی ہوتی ہے، سوچ میں پاکیزگی ہوتی ہے. اس لیے دین کی باتیں بہت جلد لڑکیوں کو سمجھ میں آتی ہیں. پھر میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. مجھے پیچھے سے ہمارے ایک دوست نے بتایا یہاں صرف بچے نہیں ہیں، گوکاک شہر کے ریپرزنٹیٹیو پرسنالٹیز بھی بیٹھی ہوئی. یہ انگلش کے ورڈ میں بھی بتانے کے لیے نہیں، آپ کی شان میں ذرا اونچا بتانے کے لیے پڑھا. یہاں سنا کہ میں سماج کے ذمہ دار لوگ بھی بیٹھے ہیں. ذرا سماج کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں. ہاتھ اٹھائیں. مسجد کے ذمہ دار، ٹرسٹی چلانے والے، سیدھا ہاتھ اٹھائیں بھائی. ارے ہاتھ اٹھائیں اور ذرا اونچا ہاتھ اٹھائیں بھائی. ماشاء اللہ. ایک ریکویسٹ ہے آپ سے. ریکویسٹ یہ ہے کہ جمعیت کی طرف سے یا کسی بھی جماعت کی طرف سے ایسے جب بھی کام آئیں گے انشاءاللہ ساتھ دیں گے. کیا دیں گے؟ بولو بولو. ساتھ دیں گے بھائی. اگر ساتھ دیں گے ہم. ارے ماشاء اللہ کیا بات ہے مولانا، یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ خوشی کا بھی موقع ہے اور احساس کا بھی موقع ہے کہ ہم نے دیر کی ہے. بہت پہلے کرنا چاہیے تھا ہمیں، لیکن جو ہوا وقت پر ہوا. لیکن اس کو ختم نہیں کرنا ہے. ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے گوکاک کا نام کیا ہے اردو میں؟ کوہ قاف. نام سنا ہے نہیں؟ اور بتا رہے گوکاک شہر کو ادبی زبان میں کوہ قاف کہتے ہیں. اور میں آج سے تقریباً 25 سال پہلے گوکاک کا تذکرہ سنتا تھا. یہاں جو اردو چلتی تھی، بنتی تھی، سنورتی تھی، اور یہاں جو اردو کا رواج تھا، لوگوں میں دین کے بارے میں معلومات کا جذبہ تھا، شاید پورے ڈسٹرکٹ بیلگام میں نام کی حیثیت گوکاک شہر کی تھی. ابھی ہمارے کیا نام ان کا حاجی صاحب، جو حاجی محسن صاحب نے ایک جملہ بہت پتے کا تھا، یہ محفل ہم نے بہت دنوں کے بعد دیکھی. کیا مطلب؟ گوکاک شہر میں ایسی کمپٹیشن کی مجلسیں نوجوانوں میں پہلے بہت ہوا کرتی تھی. ایک زمانے میں یہاں جو بوڑھے لوگ ہیں وہ شاید میری بات کی تصدیق کریں گے، بیت بازی اس شہر پہ ہوا کرتی تھی. اور اسی شہر میں اردو پر اور سیرت نبوی پر بہت سارے مسابقے ہوتے تھے. ہمارے شہر میں جناب شرف الدین بیپاری صاحب تھے جو یہاں کے شاید استاذ کہلاتے ہیں. بدر الدین بچو تھے جو یہاں کے بہت پرانے ٹیچر ہیں. شاید ہمارے عبدالسدی بھائی کے والد جو ٹیچر ہیں ان کے ٹیچر ہیں. وہ مجھے گوکاک کے بارے میں سناتے تھے کہ گوکاک ایسا شہر، مگر یہ بہار پھر لوٹ کے آ رہی ہے، اسے نظر نہیں لگنا چاہیے. اور زمانہ بدلا ہے. پہلے نظر لگتی تھی، آج نظر کم لگتی ہے، ٹانگ زیادہ کھینچے جاتے ہیں. اچھا کام جو کرے جب کرے اس سے غلطی ہو تب بھی وہ ہمارا ہے. غلط کام جو کرے وہ ہمارا ہو غلط ہے. یہ اسپرٹ قوم میں آنا چاہیے. صرف ہمارے جھنڈے کے ذریعے ہونا ضروری نہیں.
اچھا کام سماج میں ہوتا رہنا چاہیے، نوجوانوں میں اسپرٹ پیدا کی جانی چاہیے، نوجوانوں کو راستہ بتانے کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ جمعیت علماء ہند کے ذریعے گوکاک کے ذریعے مولانا عبداللہ صاحب نے اپنی نگرانی میں ایک اچھی پہل کا آغاز کیا ہے، یہ جاری بھی رہنا چاہیے اور اس کے لیے ہم سب کا تعاون بھی رہنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس جذبے کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں۔ مگر ان نوجوان بچیوں سے آخری ریکویسٹ کر کے میں بیٹھنا چاہ رہا ہوں، یہ جتنے نوجوان لڑکے بیٹھے ہیں، یہ لڑکیاں بیٹھی ہیں، میں ایک بات کہتا ہوں، آپ کے ماں باپ آپ کو اچھا بیٹا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو آپ کی ماں باپ اچھی بیٹی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو انہوں نے اچھا کھلایا ہے، اچھا پہنایا ہے، آپ کو اچھا بیٹا بن کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج ماں باپ تنہائی میں جو رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں اس بات پر کہ میرا بیٹا میری بات سنتا نہیں، ماں رو رہی ہے میری بیٹی میرے جذبوں کو سمجھتی نہیں ہے۔ آج ماں باپ کے درد کو پہچاننے کی کوشش کریں، غلط راستے کو چھوڑیں، اپنے زندگی کا مقصد متعین کریں اور یہ سوچیں کہ ہم انسان ہونے کے ساتھ مسلمان ہیں، ہمارے سامنے زندگی کا کانسٹیٹیوشن دستور ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ کے رسول کے قرآن کے دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمارا دیکھنا بھی صحیح ہو، ہمارا بولنا بھی صحیح ہوگا، ہمارا چلنا بھی صحیح ہوگا۔ تو میں یہ نوجوان ایک ایک بچے کا میرے اگر بس ہوتا آپ سے مل کے میں ریکویسٹ کرتا، ہماری یہ جتنی بچیاں ان سے ریکویسٹ ہے، آپ گھر میں اچھے بیٹے بنیے، اچھی بیٹی بنیے، اچھے داماد بنیے، اچھی بہو بنیے اور پھر اپنی زندگی کو صحیح کاموں میں لگائیں۔ دکھ یہ نہیں، افسوس اس بات پر نہیں کہ دنیا واٹس ایپ دیکھ رہی ہے اور رات کے 2-2 بجے تک جاگ کے زندگی گزار، دنیا پر مجھے کوئی افسوس نہیں۔ افسوس میری قوم کے نوجوانوں پر، افسوس میری قوم کی بیٹیوں اور بہنوں پر ہے جن کا اسکرین رات میں 2 بجے بند ہوتا ہے۔ سوچئے وہ قوم کا فیوچر کیا ہوگا، وہ قوم کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے جس قوم کے نوجوان لڑکے لڑکیاں رات بھر یوٹیوب پر رہتی ہیں، انسٹاگرام دیکھتی ہوں، فیس بک پر چیٹنگ کرتی ہوں۔ یہ کوئی اچھی زندگی؟ آپ خود سوچیے، ہم نہیں کہہ رہے، ایک ایک نوجوان لڑکیوں سے ہم کہہ رہے ہیں، آپ خود سوچیے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچیے میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی کیسے برباد ہو رہی ہے، دنیا کیسے آگے بڑھ رہی ہے، کیسے دنیا اپنی زندگی کو قیمتی بنا رہی ہے، اور میں رات دیر تک جاگتا ہوں اور صبح دیر تک سویا رہتا ہوں۔ ایک جملہ میں آپ سے کہتا ہوں، جس کی رات صحیح گزرتی ہے اس کا دن صحیح گزرتا ہے، جس کی رات صحیح نہیں گزرتی اس کا دن صحیح نہیں گزرتا، اور جس کا دن صحیح نہیں گزرتا اس کا فیوچر خراب ہے، اس کا فیوچر برباد۔ ہم یہ چاہتے ہیں مولانا اپنے کارکنان کے ذریعے یہ کمپٹیشن کرا کے اپنی واہواہی نہیں چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اپنی زندگی کا مقصد متعین کریں، وہ اچھے مسلمان بنیں، وہ اچھے بیٹے بنیں، ان کی 5 وقت کی نماز ہونی چاہیے۔ یہ نوجوان اگر پہلی صف میں نماز پڑھنے والے بن جائیں، وہ تو بوڑھے پڑتے ہیں بیچارے۔ اگر ہاتھ اٹھایا جائے اس میں فجر کی نماز میں کون شریک تھے، آج کون نوجوان آج فجر کی نماز میں، ہماری حقیقت کھل جائے گی۔ ہم ارادہ کر کے یہاں سے جائیں، میں نمازی بنوں گا،
میں زبان سے سچا بولنے والا بنوں گا، میں محبت بانٹنے والا بنوں گا، میں معاف کرنے والا بنوں گا، میں غصہ پینے والا بنوں گا، میرے اندر برداشت کی صفت ہوگی، اور میں اچھا بیٹا بیٹی بن کر، بھارت میں اچھا شہری بن کر اپنی زندگی ایسی مثالی بناؤں گا، ایسی ماڈل لائف میری ہوگی کہ دوسرے بچے مجھ کو دیکھ کر زندگی سیکھیں، زندگی کا طریقہ سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ جنہوں نے پروگرام کیا مبارکبادی ہو بچوں کو۔ پھر میں کہتا ہوں اگر کسی بچے کو انعام نہیں ملا ہے وہ ناراض نہیں ہو، کیا نہیں ہوں گے؟ ارے ذرا زور سے، جو ہم نے سیرت انعام کے لیے پڑھی تھی، من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ جو دنیا چاہتا ہے دنیا دے دیا جاتا ہے، آخرت تو اس کو حصہ نہیں دیا۔ اور جو دنیا بھی چاہتا ہے آخرت بھی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت ہیں۔ یہاں کسی نہ کسی لڑکی کو لڑکے کو نمبر زیادہ آ گئے کم آ گئے، دل کو سمجھانا کوئی بات نہیں، حضور کی زندگی تو پتہ چل گئی۔ اب انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی کتابیں سیرت کی پڑھوں گا، پڑھتا رہوں گا۔ مجھے انعام مولانا عبداللہ صاحب سے نہیں لینا ہے، مجھے انعام مجھے پیدا کرنے والے مالک سے لینا ہے۔ اس عزم حوصلے سے آگے بھی انشاءاللہ شریک ہوں گے اور دوسرے بچوں کو شریک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔